عرفہ کے دن جب حجاج کرام مینا سے نکلتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، آدمی اس کو بتا نہیں سکتا، جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، پیر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند ہو کر نہیں ہوتی، آرام نہیں ملتا، لیکن جب وہ آواز کان سے ٹکراتی ہے، قسم خدا کی کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کے منہ بند ہو جائے، اس کا منہ بھی کھل جاتا ہے اور وہ بھی تکبیر کہنے لگتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بزرگوں اور عزیز طلبہ، اس مبارک اور مقدس عشرے کے نسبت سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اس کے لیے کچھ ایسے موسموں اور ایام کا انتخاب کیا جس میں عبادت باقی دنوں کی نسبت زیادہ افضل ہو، جیسا کہ رمضان المبارک میں یوم عرفہ، رمضان المبارک اور اس میں شب قدر، اور اس ماہ مبارک میں ذی الحجہ کے مبارک میں یوم عرفہ کا دن رکھا، اور اسی طرح پورا عشرہ مبارک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ موسم اس لیے منتخب فرمایا تاکہ اس کے بندے نیکیوں کے موسموں میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ ان مبارک عشروں میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ کا ہے جو نہایت بابرکت اور فضیلتوں والا عشرہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی دنوں کی فضیلت اس کے کئی اسباب ہیں، مثلا اس عشرے کے ختم پر حج اور قربانی کے دن ہیں جو صرف انہی دنوں میں ادا کیے جا سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں ادا نہیں کیے جا سکتے۔ زکوٰۃ پورے سال میں آپ کبھی ادا کر سکتے ہیں، نماز روزانہ پڑھتے ہیں، روزہ فرض کے علاوہ عیدین کے علاوہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، نوافل کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صدقات کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اسی عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور اسی طرح سے قربانی کا عمل بھی اللہ نے اسی ماہ میں رکھا ہے۔ اس اعزاز میں صرف اور صرف وہی شریک ہوتا ہے، اور یہ شرف اور اعزاز اللہ تبارک و تعالی اسی بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے اور جو مومن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سارے کے سارے علماء اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، بلکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور متعدد سلف اور خلف علماء کرام سے منقول ہے، اور کسی بھی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور اس کی عظیم فوائد ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت فجر کی قسم کھا رہے ہیں اور ان 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں۔
قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی افادیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام میں نیکیاں کرنے کے متعدد مواقع ہیں۔ ان کی فضیلت میں قرآن و سنت میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ اس عشرے کی بہت ساری جہاں فضیلتیں ہیں، وہاں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں عرفہ کا دن رکھا ہے، اور اللہ نے ان راتوں کو مقدس رات بنایا ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی دنوں میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی سنگین رخ اختیار کر لیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیکی تو 1 کی 700 ملیں گی اور گناہ اتنے ہی رہیں گے۔ جب نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں تو گناہوں پر بھی وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، شریعت کا عام قاعدہ ہے، فضیلت والے اوقات یا مقامات میں جس طرح نیکیوں کو عظمت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح گناہ کا ارتکاب کرنا بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو ایسے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً ان دنوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے غضب یا لعنت کا باعث ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہم رمضان کے اندر سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، رمضان ختم ہوا پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں ان کو بیان کرنے کا اپنا وقت ہے اور نہ موضوع ہے، بس بیان کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام کام جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، وہ تمام کاموں سے ہمیں اس ماہ مقدس میں بچنا چاہیے، اور ہر وہ کام کرنے چاہیے جن کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تاکہ ان مقدس ایام میں ہمارے نیک کاموں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال انجام دیں۔ اس عشرے کے اعمال، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کے مقابلے دوسرے ایام کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی، کیا ان دنوں میں جہاد کرنا بھی پسند نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر لوٹ کر نہ آئے، یعنی شہید ہو گیا، اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے۔ بتائیے کہ جان ہاتھ پر رکھ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلا ہے، اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ کو پسند ہے، لیکن ان اعمال میں، ان دنوں میں جو اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں وہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور سکھائے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دن دنیا کے سب سے افضل دنوں میں سے ہیں۔ اب ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ بتایا گیا کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیحات، تحمیدات اور تکبیرات کہنا، اس عشرے میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، یہ اس عشرے کا مستحب عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ یہاں ایام معلومات سے مراد ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی ایسے نہیں جو اللہ کے یہاں ان دنوں کی بنسبت زیادہ عظمت والے ہوں اور ان میں کیے گئے نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوں،
بس ان ایام میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ مستقل آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس عشرے کی علماء کرام فضیلت یہ لکھتے ہیں، اسی عشرے میں عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جو آپ اسے پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت مقام عرفات پر جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پورا عشرہ ذی الحجہ کی تکبیرات کہنا صحابہ کرام کا مبارک عمل تھا۔ اب ایک دن پہلے شروع ہوگا عرفہ سے، لیکن صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں تکبیرات کہتے ہوئے بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر تکبیرات کہتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا بازار کے اندر اور بازار کے اندر اللہ کا نام لے کر چلنا، یہ بھی صحابہ کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنا چاہیے۔ آج ہم بازار میں جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ خصوصاً ہمارے نوجوان بازار کے اندر جاتے ہوئے ہم اپنی شناخت کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ٹوپی پہنی ہے تو ٹوپی اتار کر بازار میں جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بازار میں پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹرین میں جائیں گے، بس میں جائیں گے، ایئرپورٹ پر جائیں گے، اپنا حلیہ اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے غیروں کا حلیہ ہے۔ داڑھی اس طرح سے رکھ رہے ہیں، آج غیر بھی داڑھی رکھ رہا ہے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ داڑھی رکھنے کے طبی فائدے کیا ہیں، داڑھی رکھنے کے کتنے فائدے ہیں، تو ان لوگوں نے داڑھی اپنے اپنے ڈیزائن کے حساب سے بنانی شروع کی۔ جب انہوں نے بنانی شروع کی تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل نکلے۔ اب ان میں اور ہم میں کوئی فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کو سلام کروں یا نہ کروں، اور جب اگر سامنے والا سلام کرتا ہے تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان، شناخت ہی نہیں۔ اور صحابہ کا کیا معمول تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کا معمول تھا کہ پورے عشرے بازار کے اندر چلتے اور تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے۔ جب تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تو ان کے ساتھ دوسرے تکبیر پڑھنے لگے۔ لوگوں نے حج کیا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ حج کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن آتا ہے، حاجی جس نے حج کر لیا ہے اس سے پوچھئے کہ عرفہ کے دن سچی بات یہ ہے کہ یہاں دل نہیں لگتا۔ عرفہ کے دن جب وہ لوگ حجاج کرام مینا سے نکلتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا، آدمی اس کو بتا نہیں سکتا۔ جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے، پیر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند ہو کر نہیں ہوتی، آرام نہیں ملتا، لیکن جب وہ آواز کان سے ٹکراتی ہے، قسم خدا کی کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کے منہ بند ہو جائے، اس کا منہ بھی کھل جاتا ہے اور وہ بھی تکبیر کہنے لگتا ہے۔ اتنی بلند آواز سے وہ بھی تکبیر کہتا ہے کہ جسم کا رونگٹا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اس کی لذت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، بتایا نہیں جا سکتا، نہ لکھا جا سکتا۔ آپ حاجیوں کو دیکھیں گے، پیر سوج گئے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہے، زمین پر گر گئے ہیں، حاجی گزر رہے ہیں لبیک کہتے ہوئے، یہیں لیٹا لیٹا لبیک کہتا رہتا ہے۔
اللہ کو سب سے زیادہ حاجی کا اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ تکبیر ہے۔ اور اسی طرح سے جن کو حج کے لیے موقع نہیں ملا، جو نہیں جا سکے، جو اپنے اپنے وطن میں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی رکھا ہے، ان کے لیے یہاں تکبیر رکھ دی ہے کہ یہاں تکبیر پڑھتے رہیں۔ لیکن ہم تو تکبیر ہی بھول جاتے ہیں، تکبیر بھی یاد نہیں رہتی، نہ تکبیر یاد رہتی ہے، نہ تسبیح یاد رہتی ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ ہاں، امام صاحب 3 رکعت پر سلام پھیرتے یاد آ جائے، اس لیے کہ نماز میں بھی ہم نماز میں نہیں رہتے، ہم کہیں دکان میں رہتے ہیں، کوئی بازار میں رہتا ہے، کوئی کاروبار میں رہتا ہے۔ مشہور لطیفہ ہے کہ کسی امام صاحب نے عصر کی نماز میں غلطی ہوئی، 3 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ اب آدھے لوگ کہنے لگے کہ 3 رکعت ہوئی ہے، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4 ہوئی ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں 3 ہوئی ہے۔ کہا کہ حضرت آپ اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 ہوئی ہے، 4 ہوئی ہوگی؟ کہنے لگے نہیں، میرے 2 دکانیں ہیں، تیسری رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، چوتھی رکعت میں ایک حساب کرتا ہوں، آج ایک ہی حساب کیا، سلام پھیر دیا۔ حقیقت یہی ہے، یہ سچائی ہے۔ اس عشرے کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ پورے 9 دن کے روزے رکھے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں 9 روزے رکھا کرتے تھے شروع سے۔ اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو امہات المومنین کا ایک بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے اور 10ویں محرم کا روزہ اور ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے میں پہلے پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے اور نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے لیے، خالص اخلاص کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو 70 برس مدت کی مسافت سے آگ دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 70 برس، صرف ایک نفلی روزہ، اس میں عرفہ کا روزے کا ذکر نہیں، اور نفلی روزے کا جب اتنا ثواب ہے تو اب بتائیے کہ دوسرے روزے کا کتنا ثواب ہوگا جس کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا انعام دوں گا، کوئی اور انعام نہیں دے گا۔ عرفہ کا روزہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں عائشہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو، اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے عرفے کے دن، اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، یہ میرے کون سے بندے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج عرفہ کا روزہ رکھا ہے۔ عرفہ کی دعا بھی ہے، عرفہ کی دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے اس دن کی، وہ کون سی دعا تھی؟ وہ چوتھا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، یہ دعا خصوصاً عرفہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ یوم عرفہ کی دعا اکثر قبول ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ تو وہاں دعا کریں گے، اور جو حج پر نہیں جا سکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین دعا رکھ دی ہے۔ اس عظیم دن ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس یوم عرفہ کی فضیلت میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان ایام میں، اس عشرے میں یوم عرفہ آتا ہے، اور عرفہ کا دن حج کا عظیم دن ہے، اس دن خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب عید کے دن ہم لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں عید کی، جی خطبہ سنتے ہیں، لیکن جو حاجی جاتے ہیں، جو حاجی مسجد کے قریب ہوتے ہیں، وہ
عرفے کے دن خطبہ سن لیتے ہیں اور باقی جگہ خطبہ سننے کا موقع نہیں ملتا، مجمع بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن حاجی پر عید کی نماز نہیں ہے، وہاں عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوکل لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو حج کر رہے ہیں وہ اپنے مناسک حج میں منہمک رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر بات ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مومنین کے لیے ایک بہترین عمل رکھا ہے کہ عرفہ کے دن حاجی وہاں پر دعا مانگتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر دعا مانگے اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن اس لیے مقدس ہیں کہ ایک طرف عرفہ کا دن ہے، دوسری طرف اس میں اللہ نے عید کا دن بھی رکھا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، یہ دن بھی سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق عید کے دن ہیں، لہٰذا عید کے دن نہ ہم روزہ رکھ سکتے، عید کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر خوش ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے خون بہانے کا حکم، اللہ کے راستے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے تعلق سے تو اتنا سخت معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کو نہ آئے۔ کتنا سخت ہوتا ہے، بار بار اس پر توجہ دلائی جاتی ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس سال والد کے نام سے، اگلے سال والدہ کے نام سے، اگلے سال دادا کے نام سے، جو مرحوم ہو چکے ہیں اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، اگر ہمت ہے تو ان کے نام سے ہم قربانی کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو صاحب نصاب زندہ ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اتنی رقم یا اتنا زائد سامان ہے، اور چاہے وہ 2 دن پہلے ہی آیا ہو، زکوٰۃ کی طرح 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب 52 تولے چاندی کتنا ہے؟ آج کا ریٹ 2,60,000 روپے کا ریٹ ہے، 1,30,000 روپے اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، گھر کے مرد حضرات قربانی کر لیتے ہیں، گھر کی وہ عورتیں جن کے پاس 1,30,000 روپے ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور گھر کے اندر اگر 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کے پاس اتنی رقم ہے 1,30,000 کے بقدر، یا اتنا سامان ہے یا اتنا مال ہے یا اتنا زیور ہے، تو ان پر بھی ضروری ہے کہ ان پر بھی واجب ہے وہ قربانی کریں۔ اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانی کا صاحب نصاب بنا دے، ہم بھی قربانی کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن یہ جو ایک عمل ہم بار بار دہراتے ہیں کہ ہم 40,000 کا بکرا خریدیں گے، ہم 50,000 کا بکرا خریدیں گے، ہم 2 لاکھ کا ایک بڑا جانور خریدیں گے، 1 لاکھ کا جانور خریدیں گے، اس سے نام و نموز سے کیا فائدہ؟ نہ اللہ کے یہاں گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کے یہاں ہڈی پہنچتی ہے، نہ اللہ کو ہمارے خون کی ضرورت ہے، وہ تو اخلاص دیکھتے ہیں۔ اب ہم بڑے سے بڑا بکرا لائیں، بڑے سے بڑا جانور لا کر اپنے گلی میں گھمائیں، محلے میں دکھائیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیسے قربانی؟ کیسے قربانی؟ قربانی تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گئے تو سب راضی ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو ساری دنیا خوش ہوتی رہے، ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ آئندہ انشاءاللہ اس بات کو اگلے جمعہ عرض کروں گا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کے دوست کا لقب دیا، تو فرشتوں نے بطور معلومات عرض کیا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا ہے، یہ تو انسان ہے، انسان آپ سے اتنی کیسے محبت کر سکتا ہے، وہ اس عظیم مرتبے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو اپنا دوست بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم نہیں جانتے میرے ابراہیم کو، میں نے اس کو خلیل اللہ کہا ہے، میرا دوست میں نے اس کو بتایا ہے، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو جاؤ، مجھے یقین ہے
اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ابراہیم کو میرا دوست پاؤ گے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہ جاؤ ابراہیم کے پاس اور جا کر اس کا امتحان لے لو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ ابراہیم میرا دوست ہے یا نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسان کی شکل عطا کی اور وہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں، اس زمانے میں وہی ذریعہ معاش ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں اور آسمان کے سارے فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرشتہ آیا، اب وہ تو اپنے مشغلے میں مصروف تھے، بکریوں کو چرانے میں، آواز کیسے لگائے، امتحان کیسے لے۔ اللہ نے اس کو امتحان کا طریقہ بتایا۔ فرشتہ قریب آیا۔ رمضان میں تراویح میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اب فرشتہ ایک تو نہایت خوبصورت، آواز بھی خوبصورت، اللہ نے اس آواز میں سوز رکھا تھا۔ جب یہ آواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں پڑی، میٹھی آواز میں تاثیر، دل میں سرور بھر گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چاروں طرف دیکھنے لگے، کہا کہ آواز کہاں سے آئی؟ اتنی شاندار آواز آ رہی ہے۔ دیکھا کہ قریب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کلمات آپ نے کہے ہیں، یہ حمد و ثنا تم نے بیان کی ہے؟ فرشتے نے کہا کہ جی میں نے پڑھا ہے، میں نے یہ حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ایک بار اور سنا دو، یہ تھی محبت۔ فرشتے نے کہا ایک بار اور سنا دو، ایک بار سنا تو دیا ہوں، مجھے کیا دو گے سنانے کا؟ ایسے نہیں سناؤں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بھائی، تم نے اتنی اچھی تعریف بیان کی ہے، ایسا کرو کہ میری آدھی بکریاں رکھ لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آدھی بکریاں رکھ لی اور پھر یہ دعا سبحان ذی الملک والملکوت یا مجیر یا مجیر یا مجیر تک پڑھ دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مست ہو گئے، اللہ کی تعریف سن کر مست ہو گئے۔ کیا ماحول ہوگا، کیا محبت ہوگی خلیل اللہ کی۔ کہا کہ ایک بار اور سنا دو۔ کہا کہ نہیں، پھر ہی نہیں سناتا، کچھ دو گے تو سناؤں گا۔ کہا کہ آدھی بکریاں بچی ہیں، آدھی تم رکھ لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ دعا پڑھی سبحان ذی الملک والملکوت۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں جھومنے لگے، اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے، کھو گئے۔ جب فرشتے کی آواز بند ہوئی، آواز رکی، پھر متوجہ ہوئے، کہا کہ بھائی ایک بار اور سنا دو۔ اللہ اکبر، کہا کہ ایک بار اور سنا دو۔ فرشتے نے کہا ابراہیم پہلے آدھی دی، پھر آدھی دی، پوری بکریاں تو میں نے لے لی، اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اب تم کیوں کہتے ہو اب تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ قربان جائیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے محبت پر کہا کہ اے میرے بھائی، ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے، ان بکریوں کو چرانے کے لیے تجھے نوکر چاہیے، ساری زندگی تیری نوکری کروں گا۔ ایک مرتبہ اور سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ مسکرا اٹھا۔ فرشتے نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ، تم اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، سارا آسمان کا فرشتہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور میں کوئی عام انسان نہیں ہوں،
میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، آج اللہ سے آپ کی محبت کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب یوں ہی نہیں دیا ہے، اپنا دوست ہونے کا لقب ایسے ہی نہیں دیا ہے۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ جو بندے اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہی کے لیے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قربانی کا عمل اللہ کے لیے ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ اسی طرح حجاج کرام جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عمل ہے۔ لہٰذا ان اعمال کو ہمیں کرنے میں تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ ایک چیز اور چل پڑی ہے کہ کہیں پیسے بھیج دیے اور قربانی کر لی، قربانی ہو جاتی ہے، کہیں 2000 میں ہو رہی ہے، کہیں 3000 میں ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے وہ کیسے کر رہے ہیں، کہیں ہوتی بھی ہے، جانور سستے بھی ہیں، لیکن آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی آنکھوں کے سامنے کریں، اپنے بچوں کے سامنے کریں، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیارا عمل آج اس عمل کا دن ہے اور یہ عمل ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم 2 بکرے کریں، 2 بکروں میں آپ 7 حصوں کی جگہ دوسرے جانوروں میں حصے لے سکتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کریں۔ سب سے پہلے اپنے نام سے جو زندہ ہیں، صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کریں اور حضرت ابراہیم کے نام سے قربانی کریں، اپنے مرحوم والدین کے نام سے قربانی کریں۔ لیکن قربانی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے دکھاوا کیا جائے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس موقع پر قربانی کے دن، خصوصاً قربانی کے دن، سب سے پہلے ہمارے محلے میں رہنے والی بیوائیں، ہمارے محلے میں رہنے والے یتیم، ہمارے محلے میں رہنے والے ایسے لوگ جن کو قربانی میسر نہیں ہے، جن کے یہاں قربانی ہو نہیں پا رہی ہے، ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے ہم انہیں جانے یا نہ جانے سب سے پہلے تھوڑا سا گوشت ان کے گھر پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور ان کی بھی عید ہو جائے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ عرض کی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔